کل چیزیں جو ہے نا بڑی سیٹلڈ لگ رہی تھیں اور ایک ہی رات میں جو ہیں چیزیں پھر سے خراب نظر آ رہی ہیں، اور حکومت ایک ہی بات کرتی تھی کہ جی کہ انتشار کی بات ہوتی ہے اور اس طرح کی ایسا پیغام نہیں آنا چاہیے، اور شاید یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ چلیں کوئی ایسا پیغام نہ آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیک ٹو زیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بات یہ ہے، اور بات بھی بڑی کلیئر سی ہے، کہ اب ڈو اینڈ آئی ہے. اچھا. اس ٹویٹ کے بعد اور فیصل وادرا صاحب کی پیغام کے بعد اب وہ درمیان والا راستہ ختم ہو گیا. مجھے نہیں نظر آ رہا کیا وہ درمیان والا راستہ ہو گیا. میری آج کافی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ درمیان والا راستہ تو فواد چوہدری صاحب بھی نا امید تھے. میں بالکل میں نے ان کو بھی سنا درمیان والا راستہ، اور انہوں نے کہا بالکل اب ختم ہو گیا. اب کھل کے سارا کچھ ہوگا، جو بھی ہوگا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ ایک بات کا مسئلہ. لیکن اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، اس میں اب سب سے اہم ترین رول جو ہے نا وہ ہے سہیل خان افریدی کا. یہ ساری چیزیں آپ کو کل کلیئر ہو جائیں گی. کل ایک اجلاس وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے، سہیل خان افریدی صاحب نے غالباً وہاں پہ بھی جانا ہے. پھر کل جو لسٹ گئی ہے، اگر آپ ان لسٹ میں نام پڑھیں تو ان لسٹ میں وہ زیادہ نام بلکہ سارے نام ہی کے پی کے سے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے بعد، ان سارے حالات کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے جو چند دن ہیں نا وہ سیاسی طور پر بڑے خوفناک دن ہوں گے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ہوں. لیکن آنے والے چند دن، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ دسمبر جو ہم بڑا خوش ہو کے گنگناتے تھے نا، بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، اب بھیگے بھیگے شیگے والی کوئی بات نہیں ہونی. اب تو دسمبر بھی کسی اور طرف جانا ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے اندر ایک بات تو بانی تحریک انصاف نے ٹھیک کی کہ دونوں طرف کھیلنے والوں کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ایک بڑے سینئر ذمہ دار کے متعلق کہ وہ کس طرح اس نے نئی گاڑی حاصل کی. پھر اور بھی بہت سے لوگوں کے متعلق کہ وہ کس کس طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ ووٹ لیتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے نام پہ تو یہاں تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یہاں پھر اس کو چھوڑیں جا کے دوسرے کیمپ میں چلے جائیں. لیکن عمران صاحب وہ سارے جو اپنی صفائی دے رہے ہیں نا، انہوں نے بھی ٹویٹس ہی کی ہیں. وہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی خبر دے دوں، ان سب کے حوالے سے واضح طور پہ پارٹی نے کہہ دیا جی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. آپ اس ٹویٹ سے پہلے گئے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ کے نام بھیجے گئے تھے. اب ہمیں ڈائریکشن مل گئی ہے. اچھا، اس سلسلے میں میری ثناء اللہ مستی خیل صاحب سے بات ہوئی. اچھا. بلکہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں اپنا استعفیٰ ابھی بھیج دیتا ہوں، مجھے کپتان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، میری جان بھی ان پہ قربان ہے. یہ لفظ ٹو لفظ میں کہہ رہا ہوں ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا. باقی بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزیں کلیئر ہو کے آ گئی. اب یہ معاملہ جو ہے نا، اگر آپ کہیں کہ فوری طور پر پتہ نہیں کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، دیکھیں کپتان کے کیمپ میں 10 رہے، کپتان کے کیمپ میں 110 رہے. اب رہے گا وہی جس نے آگے سیاست میں سروائیو کرنا ہے اور جس نے کپتان کے ساتھ رہنا ہے. پیغام تو آ گیا کہ جی مفاہمت نہیں کرنی ہے. انہوں نے کہا جی کہ سہیل افریدی ٹھیک کام کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا، پھر میں مفاہمت کی بات پہ آتا ہوں. مفاہمت آپ کہتے ہیں مفاہمت کرنی ہے، مفاہمت کی کتنی کوشش ہوئی، بے انتہا کوشش ہوئی. سہیل افریدی نے ملاقات کا کہا نہیں ہو سکی. وزیر اعلیٰ ہے نا، آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس نے جتنا میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اس نے آج کے دن تک جتنی میڈیا ٹاک کی، وہ واحد وزیر اعلیٰ اس وقت پاکستان کا جس کے صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے تمام قول و فعل کے ساتھ متفق ہیں، یعنی اس کے فیصلوں کے ساتھ متفق ہیں. وہ پوری اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے. کیا پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ حالات میں کوئی ہے، مثلا کراچی کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وفاق میں اتحادی ہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں. اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں ناراض ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ان باتوں میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا
کہ سہیل افریدی کوئی بڑا سرپرائز دے سکتا ہے. بڑا بوجھ پڑ گیا ویسے سہیل افریدی پہ, سارا بوجھ ہی ان پہ. وزیر اعلیٰ بنتے ہی بندہ بوجھ اٹھانے کے لیے. وزیر اعلیٰ آپ نے صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں بننا, آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. دیکھیں ایک وقت تھا بہت برا, وہ تھا مسلم لیگ نون پر, اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ان کے بھاگ گئے, تو اس وقت قیادت ایک عورت نے کی تھی. پہلے تھی کلثوم نواز محترمہ, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر نواز شریف کی لڑائی سب سے زیادہ لڑنے والی مریم نواز شریف تھی. اسی طرح اب عمران خان کی لڑائی لڑنے والے اس کے وہ ٹیم کے ساتھی ہوں گے جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اب آخر تک جا کے فائنل راؤنڈ کھیلنا ہے. اور جب فائنل راؤنڈ ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کون جیتے گا کون ہارے گا, اس میں پرفارمنس ہوتی ہے. ہارنے والے کی پرفارمنس بھی کیسی ہوتی ہے اور جیتنے والے کی بھی کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید ملاقاتیں ہوں گی آنے والے دنوں میں؟ مزید کیا مشکلات ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ ہم نے کل بھی بات کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جو ملاقات عظمیٰ خانم صاحبہ کی ہوئی وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوئی تھی, اور اس میوچل انڈرسٹینڈنگ میں ایک چیز طے تھی کہ وہ سیاسی بات نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کی, اڈیالہ جیل کے باہر ہی کی, اور بڑی سخت پھر ان کی ٹویٹ بھی عمران خان صاحب کی آئی. اب جو فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن وفاقی وزراء کے حوالے سے بھی, یا وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے ملاقات روکی جائے گی. وہ اس چیز کو انشور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فیملی ملے تو فیملی صرف حال چال پوچھے, اور وکیل ملیں تو وکیل صرف کیس پوچھیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو, کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ آئے عمران خان کی. یہ روکنے کے لیے پوری طاقت فی الحال جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے, اور کل بھی بہت کم امکانات ہیں کہ کل ملاقات ہو. جس طرح واڈا صاحب نے کہا ہے کہ ملاقات تو نہیں ہوگی. اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر سیاسی گفتگو نہیں کریں گے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا ٹماٹراں دے ریٹ پوچھ لیں گے, تو وہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تو ہیں, ان کی حکومت بھی ہے صوبے میں, وفاق میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ایم پی ایز ہیں, ان کے سینیٹر بھی ہیں. پوری ایک مطلب پوری پاکستان کی جو ہرارکی ہے, حکومتی ہرارکی جس کو آپ اگر کہیں, تو 20-30% تو وہ عملی طور پر ہیں. لیکن ثاقب صاحب, جس طرح سے وفاقی وزراء بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات کرواتے ہیں تو کوئی انتشار کی کال آ جاتی ہے, انتشاری گفتگو ہو جاتی ہے, انتشاری پیغام آ جاتا ہے. یہ ان کا خدشہ تھا. اس وقت ہم سب یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ ملاقات تو ہونے دیں. تو کل کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا سخت پیغام؟ اچھا, اس میں جی اس میں پیغام کو آپ ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں کہ وہ سخت تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی سائیڈ ہے, جو ان کا موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی. آپ کہتے ہیں پولیٹیکل بات نہ کریں, ٹھیک ہے جی, بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے کیس کدھر ہے, کیس نہیں لگ رہے. اب دیکھیں نا کہ ایک تو ان کو یہ بڑی مشکل کہ اب ملاقاتوں والا معاملہ دوبارہ سے رکنے کا امکان ہے, اور دوسرا کیس ان کے لگ ہی نہیں رہے سرے سے. یہ ایک غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے. جو ہے وہ اصلاحات کی تھی حکومت نے عدلیہ میں, نظام انصاف میں, لیکن کیس نہیں لگ رہے.